فیا ایھا الناس، ہم ہر مسلمان اپنے زبان سے ہر وقت کبھی نہ کبھی ان الفاظ کو دہراتا ہے، کبھی کسی کا نقصان ہو جائے یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، مگر اس کی تفصیل، اس کی لذت، اگر تفصیل میں جائیں تو اس کی لذت بھی ہم آج محسوس کر لیں گے۔ آپ پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، تو جب ہم اللہ ہی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوا کہ ہم جو دنیا میں دین اور دنیا کے معاملے میں اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ اختیارات ہمارے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب اللہ ہی کے ہیں تو جس کے ہم ہیں اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور پھر جب اس کے طرف لوٹ کر ہی جانا ہے تو پھر ہمارا اختیار کیسا؟ ہم کیوں اپنا حکم کسی پر چلائیں؟ قرآن کے مطالعے کے بعد ایمان کی تعریف کے لیے بھی یہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ انسان اپنے جسم و جان، عقل، دماغ، فکر و نظر، نفس و ضمیر اور خواہشات کو انسان اپنی زندگی ابتدا سے لے کر آخر دم تک وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اور بیعت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب ہم نے ایک ہاتھ اپنے کسی جس سے بیعت کی اس کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس کے سامنے ہمارے اختیارات کیوں چلائیں؟ کیونکہ سارے اختیارات ہم نے جس سے بیعت کی ہے اس کو سونپ دیے ہیں۔ اب وہ جدھر چاہے لے جائے، جیسے کہ ایک امام کی جب ہم اقتداء کرتے ہیں تو جب رکوع کرے تو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرے تو پھر بیعت کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے برعکس کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے امام ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے تابع رہے، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، تو سارے اختیارات بھی اسی طرح سے اللہ ہی کے ہونے چاہیے۔ ان میں کسی چیز کو اپنی نہ سمجھے اور کسی بھی چیز کو اس کے مقصد کے خلاف کبھی استعمال نہ کریں۔ اس طرز عمل کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی صحیح تعریف تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ تعریف حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان ذات خدا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون تعریف کر سکتا ہے خلیفۃ اللہ کے سے بڑھ کر؟ آپ نے کہہ دیا ایمان کی ہم الگ الگ تشریح کرتے ہیں، علماء الگ الگ کریں گے اور مفتیان الگ الگ کریں گے، مگر خلیفۃ اللہ نے جو تعریف کر دی کہ ایمان ذات خدا ہے، اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اس فرمان خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا داعی الی اللہ کے بعد کسی اور کی کیا مجال کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے؟ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن عوام ان کی باتوں کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے نکات کو ان کی سمجھ کے مطابق بیان نہ کیا جائے، اس کی تشریح نہ کی جائے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کہ ایمان خدا کی ذات ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ انسان کے خیال اور اس کے عمل کی ابتدا اور انتہا سب کچھ خدا ہونی چاہیے۔ اس طرز عمل کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی کسی چیز پر بھی انسان کا مالکانہ حق نہ رہے، یہاں تک کہ اس کی جان اور مال کو بھی وہ اپنا نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی جان اور مال پر بھی خدا کا مالکانہ حق ہے۔ وہ جب کسی کو راہ خدا دے دے تو اپنی زبان سے احسان نہ جتلائے کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی ہے اللہ کے نام پر، جب خدا کے نام پر دے دی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ خدا کی امانت تھی، میں خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس لیے لفظ
اللہ دیا کا چلن مہدویہ قوم میں مہدی موعود علیہ السلام نے عام کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ اور یہی شان بھی ہے اور یہی ایمان بھی ہے اور کمال بندگی بھی یہی ہے۔ اسی طرح سے جان اور مال بھی خدا کی امانت ہے، اور بندہ تو صرف امانت دار امین ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت میں جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اس کے جنت اور اس کی دیدار سے سرفراز کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں انسان کی جان اور مال کو اس نے خرید لیا ہے، پھر انسان کے اختیار میں کیا رہا؟ اس آیت شریفہ میں بھی ایمان کا جز ملتا ہے۔ ایمان صرف علمی یا ذہنی عقیدے کا نام نہیں، بلکہ وہ عملاً ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے جان اور مال کو خدا کے ہاتھ میں بیچ دے اور اس کے بدلے میں جنت کی خدائی کے وعدے کو قبول کر لے۔ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، جب کوئی مال دکاندار بیچ دیتا ہے تو وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ پھر ایمان کے معاملے میں ہم کیوں الٹا کرتے ہیں کہ جب ہم نے بیعت کر لیا اللہ کے نام پر، ہم نے بیچ دیا اپنے آپ کو، تو پھر واپس برعکس کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور آسمانوں اور زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ جان اور مال بھی اس کے دیے ہوئے ہیں اور اسے اختیار ہے کہ اسے جب چاہے لے لے۔ پھر اس صورت میں خرید اور فروخت کا معاملہ کیسا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور مال کا مالک تو اللہ ہی ہے اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ البتہ خدا نے اپنے بندے کے پاس ایک ایسی چیز دے رکھی ہے جو اس کی اپنی ہی ہے، وہ ہے بندے کا اختیار۔ کسی چیز کے لینے اور دینے کے لیے انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، لیکن اختیار سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اس پر اپنا مالکانہ حق سمجھ بیٹھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر پوری اجازت دی گئی کہ اپنی جان اور مال کو بلکہ ہر چیز پر خدا کا مالکانہ حق ہمیشہ تصور کرے۔ اس چیز کو انسان یہ سمجھ لے کہ خدا مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان اور اے بے اختیار انسان، جو چیز میری ہے اور جو چیز میں نے تجھے امانت کے طور پر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میری امانت میں بھی میں نے تجھے یہ پورا اختیار دے رکھا ہے کہ تو اس امانت میں خیانت کرے، مگر اس کے برخلاف جو تیرے پاس میری امانت ہے اس امانت کو تو میری یعنی خدا کی مان لے گا اور میرے مطالبے پر، میرے مانگنے پر تو اسے میری راہ میں خرچ کرے گا اور خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اور یہ احسان نہیں جتائے گا کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے اور میرے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں تجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا۔ کتنا بڑا سودا اللہ انسان کے بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو شخص خدا کے اس مطالبے کو تسلیم کرے گا اور اس معاملے میں نباہ کرے گا تو وہی مومن کہلائے گا، اور جو شخص اس معاہدے سے انکار کرتا ہے یا زبان سے ان باتوں کو مان لیتا ہے لیکن عملی حیثیت سے ان مطالبات کی ادائیگی کے وقت گریز کرتا ہے، وہی شرعی اسلام میں نافرمان کہلائے گا۔ اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ انسان صاحب اختیار ہونے کے باوجود اپنے ہی اختیار سے بے اختیار ہو جائے۔ بظاہر کسی چیز پر مالکانہ حقوق ہونے کے باوجود اگر کسی کو راہ للہ دے تو اپنا اختیار نہ جتائے، بلکہ آگے بھی اللہ کے حکم پر اللہ کی امانت سمجھتا رہے، اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے۔ اس وجہ سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اختیار شو، اختیار شو مست۔ فارسی زبان میں مہدی موعود علیہ السلام نے یہ جملہ کہا جس کے معنی ہیں کہ بے اختیار ہو جا، اختیار برا ہے۔ اس فرمان امامنا پر اگر کوئی مہدوی مہدی موعود علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لا کر، ایمان تو لاتا ہے، ذات کو مانتا ہے، بات کو نہیں مانتا، آج کل یہی بھی فیشن چلی ہے، ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں ماننا، مگر وہاں پر بھی پکڑ ہوگی کہ ذات کو مانا تھا اور بات کو نہ مانا۔
تو بے اختیار اختیار شو مست، بے اختیار ہو جائے اختیار برا ہے۔ اس بے اختیاری کے معاملے میں انسان کو روز بروز زبردست آزمائشوں اور منزلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز پر اپنا اختیار ہونے کے باوجود کبھی مالک حقیقی سے بغاوت نہ کرے، بلکہ خدا کے ہر حکم پر عمل کرنے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، تب وہ فرشتے ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنے بچاؤ کا معاملہ ہے، خدا تک پہنچا سکتے ہیں اور فرشتے ان کو بچا سکتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے معاملے سے بے اختیار ہو گئے، اپنے اختیار کو خدا کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ خدا کے حکم پر دے کر اپنا مالکانہ حق جتلاتے ہیں تو پھر انہوں نے خدا کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو قرآن کی روح سے ایمان کی حقیقت ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ آپ چاہیں تو ہم بچا سکتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ سارا میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنے اختیار کو، وہ جو چاہے کرے، اگر وہ بچانا چاہے گا تو مجھے ضرور بچا لے گا۔ اور یہی حال اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیرنے کے وقت بھی اپنے سارے اختیارات کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کر دیے تھے۔ اس لیے چند احکام پر عمل کرنے والے یا نماز روزہ کرنے والے اپنے خیال اور عمل کو خدا کے حوالے نہ کر دیں اور اپنی نام و نمود کو خاطر میں لاتے ہوئے دکھاوے کا مظاہرہ کریں، چاہے عبادت ہو یا خیرات، تو کیا ان کا یہ معاملہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی روح سے خدا سے خرید و فروخت یعنی خریدنے اور بیچنے کا معاملہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، قرآن کے احکام کو سمجھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت عطا کی ہے۔ جس آیت کی تشریح و تفسیر مہدی موعود علیہ السلام نے صرف ایک جملے میں فرما دی، جو ابھی آپ نے سنی کہ بے اختیار شو، اے مومنو زندگی کے ہر معاملے میں بے اختیار ہو جاؤ۔ جب کسی سے بیعت کر لی ہے تو اپنا سارا اختیار جس سے بیعت کی ہے اس کے بھی حوالے کر دو، اس سے کسی دلیل و حجت کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بطفیل رسول و مہدی کے فرمان خدا اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔